بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلد باز اور ناشکرہ قرار دیا ہے۔ انسان کی کچھ عادتیں اور کچھ انداز ایسا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعی ناشکرہ ہے یا جلد باز ہے یا جھگڑالو ہے۔ یہ قرآن شریف کے ورڈ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، علم دیا، پھر بعد میں وسعت دی، روپے پیسے کی، اولاد کی، خاندان کی، اور پیغمبروں کے ذریعے ایک انداز دیا کہ آپ یہ انداز اپناؤ گے تو آپ کو بہادری، سچائی، حق سچ اور انسانیت اور ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ انسان پہنچ سکتا ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ انسان خود غرض ہے، سیلفش ہے، انسان اپنے بارے میں پہلے سوچتا ہے۔ بلا شبہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسان اپنا ذاتی مفاد پہلے رکھتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اور جان و مال کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے گھر کے فیصلے کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندان کا مفاد پہلے دیکھتے ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں، پھر اپنے خاندان کا مفاد دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پڑھ لکھ کر اور اپنی بہادری اور اپنی ذہانت کی بنیاد پہ کوئی قومی ذمہ داری سنبھالتے ہیں، کسی ادارے کے آپ سربراہ بن جاتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے خاندانی مفاد سے بالا تر ہو کر اپنے ادارے کے مفاد کو سیف گارڈ کریں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں۔ بلا شبہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی قومی ذمہ داری دے کے ملک و قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنے یا کسی بڑی عدالت یا بڑی عدالت کا آپ کو کی ڈیوٹی لگ جائے، یا آپ کو ملک کی سیاست کے اندر آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ایز اے وزیر اعظم یا ایز اے اسٹیبلشمنٹ یا ایز اے آرمی چیف یا ایز اے صدر یا ایز اے پارٹی کا سربراہ یا ایز اے منسٹر آپ کو ذمہ داری قوم کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے لگ جاتی ہے آپ کی، تو پھر آپ پر کیا لازم نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد، اپنے خاندان کے مفاد، اپنے بیوی بچوں کے مفاد، پھر اپنی آرگنائزیشن کے مفاد سے بالا ہو کر اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھیں، تاکہ جب آپ فیصلے کرتے ہیں یا جب آپ مختلف قسم کی کارروائی کرتے ہیں تو آپ نے اپنا ذاتی مفاد نہیں دینا۔ ممکن ہے کہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں وہ آپ کے ذاتی مفاد کے خلاف ہو، آپ کے خاندان کے خلاف ہو یا آپ کی آرگنائزیشن کے خلاف ہو، لیکن فیصلہ چونکہ ملکی مفاد میں کرنا ہے اور وہ ملک کنٹری کے مفاد میں ہے، تو پھر آپ کی یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے کنٹری چلانا ہے۔ تو پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے بڑے بڑے اداروں کے چیئرمین، ڈی جی، ڈائریکٹر، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد یا اپنے محکمے کے مفاد، چیف الیکشن کمشنر کی بات ہے جیسے، وہ اپنے محکمے کے مفادات یا اپنے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں، جس سے کنٹری ہرٹ ہو رہا ہے، عوام ہرٹ ہو رہی ہے۔ یہ جو کنٹری ہوتا ہے نا، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتا۔ یہ ملک پاکستان کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ ساری عوام کا ہے۔ اس میں 22 کروڑ عوام ہے، تو 22 کروڑ عوام کا ایک ایک فرد اور ایز اے انڈیویجولی ایک ایک فرد اور ایز اے ہول پوری عوام اس کی ملکیت ہے، اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بارے میں فیصلے کریں، اس کے بارے میں اچھے اچھے کام کریں، اور اگر وہ کسی کو ریپرزنٹیٹیو بنا کے اسمبلیوں میں یا حکومت میں یا اداروں میں بھیجتے ہیں تو ان کو وہ ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ وہ وہاں جا کر قومی مفاد میں، یعنی کہ عوام کے مفاد میں، 22 کروڑ کے عوام کے مفاد میں وہاں جا کر فیصلے کریں، اچھی پالیسیاں بنائیں اور اچھے عمل کریں، جس سے اس کنٹری یعنی کہ عوام کا مفاد پروٹیکٹ ہو، عوام کی ویلفیئر ہو، عوام کی زندگی اپ گریڈ ہو۔ پاکستان چونکہ ایک پسماندہ اور ترقی پذیر ملک ہے، تو پاکستانی عوام کی خواہش ہے کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ملک بن جائیں، ہم لوگ دوسرے ملک، یورپ ملک، امریکہ، آسٹریلیا کی طرح ہم بھی
ترقی یافتہ ملک بن کر اچھی اور بڑی قوم بن جائے، ہماری مثالیں دی جائیں، ہمارے ملک میں خوشحالی ہو، ہم نہ صرف خود کھائیں پئیں بلکہ جو دوسرے ملک ہیں وہاں پہ جو لوگ غریب ہیں ہم ان کی مدد کریں اور ان کے کام آئیں۔ تو یہ پاکستانی عوام کی یا انٹلیکچوئل لوگوں کی شاید ایسی خواہش ہوگی، بالکل ہوگی۔ تو پھر جب ہم نے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ جب ہم اپنی ذات سے نکل کے، اپنی آرگنائزیشن سے نکل کر جب ہم فیصلے کریں گے تو بلا شبہ وہ اعلیٰ فیصلے ہوں گے اور وہ ملک کی مفاد کے لیے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر ویسے تو بڑی پوٹینشل ہے، پاکستانی عوام میں، پاکستانی کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں بڑی پوٹینشل ہے۔ پاکستان ہمارے جو خطے کے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے ہم نے، وہ اور اسلامی ملکوں میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہم نے ہر حال میں کسی نہ کسی صورت میں پاکستان نے لیڈ کرنا ہے، مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے، یا ساؤتھ ایشیا میں جو پوزیشن ہے انڈیا، چائنا، رشیا کی اور پھر ایران کی، اور پھر اس میں ہمارا بڑا کلیدی رول ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی پوزیشن بہت اعلیٰ ہے، لیکن پاکستان کے کچھ لوگ، لیڈر خاص طور پہ، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ اس ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے پاکستان کی کلیدی رول کی نیگیشن ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہم آگے جانے کی بجائے، ترقی کرنے کی بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی غربت دور ہونے کی بجائے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، پسماندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم مسلم امہ کی قیادت کرنے کی بجائے ہم سٹیٹس کو کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھا جائے تو ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم ایک نیوکلیر پاور ہے، نیوکلیر پاور ہونے کی حیثیت سے تمام اسلامی ملک ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، نیوکلیر پاور ہونے کا اعزاز پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس سے حاصل ہو گیا۔ جب پاکستان نے نیوکلیر پاور حاصل کی تو آپ کا علم میں ہوگا کہ دوسرے اسلامی ملک جو امیر تھے، جو ہم سے، ان کے اندر بھی لالچ پیدا ہوا کہ ہم بھی نیوکلیر پاور بن جائیں، تو انہوں نے بڑی کوشش کی۔ ایران نے کوشش کی، لیبیا نے کوشش کی، عراق نے کوشش کی، سعودی عرب چاہتا ہے، ٹرکی چاہتا ہے، اسی طرح کئی اسلامی ملک ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایٹم بم بنا لیں، ہم بھی نیوکلیر پاور بن جائیں۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر جو سسٹم امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں، چائنا، روس اور فرانس وغیرہ نے قانون اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق یہ نیوکلیر پاور بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ وہ پہلے دور میں جو لوگ بن گئے اور جن لوگوں نے یہ قوت حاصل کر لی، ان کے لیے اب اعزاز ہے۔ وہ اعزاز ایسا ہے کہ اب یہ دوسرے ملکوں کو اعزاز حاصل کرنا مشکل ہے۔ جیسے کینیڈا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہے، ان کے لیے ایٹم بم بنانا ہے، نیوکلیر پاور بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ ضابطوں کے مطابق وہ نہیں بنا سکتے، یا وہ اس کو وہ اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے جو پاکستان کو مل گیا۔ تو اس لحاظ سے ہماری بڑی اہمیت ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، یا ہمارے قومی لیڈر ایسے فیصلے کریں جس سے پاکستان کی سالمیت، یا پاکستان کی خودداری، یا پاکستان کی آزادی، یا پاکستان کی خوشحالی جو ہے کمپرومائز ہو رہی ہے، تو یہ فیصلے بالکل غیر مناسب ہیں، اور یہ اس میں ذاتی چھاپ نظر آ رہی ہے، ذاتی مفاد نظر آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو جو اس وقت کرائسس میں گھرا ہوا ہے، اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی آرمی، پاکستان کے ججز، پاکستان کے اعلیٰ افسران، پاکستان کا الیکشن کمیشن، وہ ذاتی مفاد یا اپنے خاندانی مفاد یا اپنے پارٹی کا مفاد یا اپنے دوستوں سے مفاد سے بالا تر ہو کر پاکستانی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں، تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، کرائسس ہیں، یہ ختم ہو، پاکستان اس کرائسس سے نکل کر آگے بڑھے، پاکستان کی غربت کم ہو، دور ہو، اور پاکستانی عوام کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا موقع ملے، جیسے کہ دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو وہ بھرپور اس کو بروئے کار لا کر ترقی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اپنی اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس سارا کچھ ہونے کے باوجود سیاستدانوں اور ان کلیدی افسروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستانی عوام غربت اور ترقی اور پسماندگی اور جہالت اور بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر دوسرے دن سیلاب، زلزلے، پریشانیاں، حادثے، تکلیف، کرائمز ریٹ بڑھ رہا ہے، کرپشن اتنی بڑھ رہی ہے، بیکاز کہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس پر غور و فکر نہیں کر رہی ہے، اس کی وجہ سے کرپشن بڑھ رہی ہے۔
اس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ پرابلم آ رہے ہیں، ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ گر رہی ہے، ہمارے دوسرے فورن ریزرو پہ حرف آ رہا ہے، ہماری یہ جو ادارے ہیں وہ صحیح معنوں میں کام نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ جب وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، جب اوپر سے ہم لوگ اچھا ماحول نہیں بنائیں گے، اچھے فیصلے نہیں کریں گے، تو اس کا اثر سارے اداروں پر، ساری قوم پر پڑ رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں، ہمارے ججز ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کے قومی مفاد میں فیصلے کریں اور اعلیٰ فیصلے کریں اور پاکستان کو اوپر لے کے جائیں، اپ گریڈ کریں، اور پاکستان کی جو محرومیاں ہیں، پاکستان کے عوام کی جو پریشانیاں، غربت، تکلیفیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہاں پہ لوگ خوشحال اور پرامن زندگی گزاریں اور ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کے عمل میں حصہ بن کر آگے بڑھیں اور دنیا کی قوموں میں اپنا نام پیدا کر کے جو ہمارا حقیقی کردار ہے دنیا میں، مسلم امہ میں، ہم وہ رول ادا کریں، نہ کہ ہم یہ ایک عام کنٹری اور ایک غریب کنٹری کے طور پہ مدد مانگ رہے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں، جو کہ تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے سیاستدانوں کو اور ہماری قیادت کو اور ہدایت دے اور ہمت دے، حوصلہ دے، وزڈم دے، تاکہ وہ اچھے فیصلے کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اپنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو۔